بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو لوٹ آئیں تو انہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس راستے پر ہم تھے وہ راستہ کوئی اور تھا۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خلوص برا سلام۔ میں ہوں فخر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر وائس چینل۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بہت ہی کمال کی سٹوری ہے اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ بہت ساری غلطیوں اور بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ صرف میں آپ کے 7 سے 8 منٹ لوں گا، تو برائے مہربانی کر کے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور بالکل دھیان سے سنیے گا اور اپنے کان جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ کیجیے گا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا وہ اس سٹوری کو سنیے گا، آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو چلیے اپنی سٹوری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترکی کے ایک خلیفہ سلطان مراد اکثر بیس بدل کر جو ہے نا وہ رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے ایک سیکیورٹی انچارج ہوا کرتا تھا۔ تو ایک رات انہوں نے سیکیورٹی انچارج سے کہا چلو بھائی اپنا بیس بدلتے ہیں اور شہر کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، لوگ کس کام میں مصروف ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا بیس بدلا اور ایک شہر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ انسان مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے نیچے زمین پر، اور لوگ آس پاس سے گزر رہے ہیں اور کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے لوگوں کو آواز دی کہ بھائی آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک مردہ انسان پڑا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے جناب سلطان مراد نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ امت محمدیہ میں سے ہے نا، چلو بھائی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک تو پہنچا دیں۔ لوگوں نے سلطان مراد کو نہیں پہچانا کہ کون، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے۔ تو انہوں نے سلطان مراد کی بات مان لی اور انہوں نے اس شخص کی باڈی کو اٹھایا اور اس گھر تک پہنچا دیا۔ جب گھر گئے تو اس شخص کی بیوی جو اس نے اپنے خاوند کو مردہ حالت میں پایا تو وہ رونے لگی اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگی، جب لوگ چلے گئے تو کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان، نیک انسان اور اللہ کے ولی تھے۔ سلطان مراد بہت حیران ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ یار بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ باہر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گنہگار اور برا انسان ہے، آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی اور نیک آدمی ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ لوگوں سے یہی توقع تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ حقیقت بتائیں، بات کیا ہے؟ شخص کی بیوی نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ سلطان مراد ہے، تو لہٰذا اس شخص کی بیوی جو تھی اس نے جواب دیا کہ یہ روز رات کو شراب ہانے جاتا اور جتنی شراب خرید سکتا تھا اتنی خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا بوجھ تو ہلکا ہوا، کچھ مسلمان اس گناہ سے تو بچ گئے نا۔ اور پھر بری عورتوں کے پاس جاتا اور ان کو ایک رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ آپ گھر چلے جائیں اور دروازہ بند کر لیں، کوئی بھی شخص آپ کے پاس نہ آئے، اور کہتا کوئی مسلمان تو اس گناہ سے بچ گیا ہوگا نا۔ لوگ اس کو آتے جاتے شراب خانے اور ان عورتوں کے پاس دیکھتے تھے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کو کہتی تھی کہ تم جب مرو گے تو کوئی تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی تمہیں غسل نہیں دے گا، کوئی آدمی جو ہے وہ تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ وہ آگے سے مسکراتا اور کہتا کہ تم دیکھو گی کہ وقت کا بادشاہ اور وقت کے اولیاء اور ولی میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ واہ سبحان اللہ! وقت کا بادشاہ، اولیاء اور ولی میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو بادشاہ جو خلیفہ مراد تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں بادشاہ مراد ہوں اور کل انشاءاللہ اس شخص کا جنازہ ہم پڑھائیں گے، اس کو غسل دیں گے اور اس کو دفنائیں گے۔ تو سنانے والے سناتے ہیں کہ جب اس شخص کا جنازہ ہوا تو وقت کا بادشاہ، اولیاء اور ولی اور بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو میرے بھائی اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے نا، کوئی بھی کسی شخص پر الزام لگانے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیں، لوگوں کی باتوں پر نہ آئے۔ لوگ تو جو ہے نا وہ غلط راستے پر چلاتے ہیں، بس لوگوں کی باتیں سنی اور الزام پہ الزام لگا دیا، یہ کوئی بات تو نہیں نہ ہوتی۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ کون سا آدمی ٹھیک ہے اور کون سا آدمی غلط ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔
اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ہماری زبانیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. لہٰذا پرہیز کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، نماز پڑھا کریں، تو کسی پر جو ہے نا وہ غلط الزام بھی نہ لگایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.